सहर व इसरार का सिलसिला खास, रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान, कदम कदम एक मंजर हैरत अशां, लम्हा लम्हा रंग बदलते अतवार, गुनाह की दासियों की मस्तियां, हिर्सो हवस के पुजारियों के चमत्कार, दिलों पर दहशत तारी कर देने वाला एक पुर इसरार खौफनाक नावल मुकद्दस ताबूत। हाँ, मुझे कुछ याद आ रहा है। ऐसा ही कुछ हुआ था और मैंने जहन पर जोर देने के अंदाज में कहा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम आराम करो। और मैं अब खाना पकाने चली और ये कहकर लड़की जाने लगी। ए सुनो, मैंने आवाज दी। ये ए कहकर क्यों बुला रही है? सब मुझे रोशन आरा कहते हैं, सिर्फ आप मुझे पतूल कहकर बुलाती हैं। कितने दिन हो गए आपने मुझे इस नाम से नहीं पुकारा। और उसने हंस कर कहा, मैं उसका नाम जानना चाहती थी जो मालूम हो गया था। और फिर भी मैंने कहा, पतूल मेरी बहन जरा देख, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे कुछ याद नहीं रहता। और जब भी कोई मिलने आए उससे पहले मुझे चुपके से उसका तारुफ करा देना। हाँ, मैं समझ रही हूँ। ओजा को बुलाया था आपके बारे में मालूम करने के लिए और उसी ने बताया था कि आपके जहन पर सदरशन ने कब्जा कर लिया है और उसी ने आपको गायब किया है। माँ खुद सदरशन के घर गई थी मगर वो घर से गायब है और ये उसी का जादू है कि आपकी याददाश्त सही तौर पर काम नहीं कर रही। बतौल ने मुस्कुराकर जवाब दिया और मैं मुतमिन हो गई। और यूं भी मुझे इस घर के बारे में बहुत सी बातें मालूम हो गई थीं। मुझे इन्हीं के सहारे अपने क़याम की मुद्दत गुजारना थी और मैं बिस्तर पर लेटी इन्हीं ख्यालों के बारे में सोच रही थी कि दुनिया वाली वाकई गमे अलम की जगह है और हर कोई अपने गम में उलझा हुआ है और कोई भी ऐसा नहीं जो खुश हो। हारूत और मारूत जिस इल्म को लेकर दुनिया में आए थे, यानी यही जादू सहर, उसे बेअमल लोगों ने अपनाकर इस दुनिया को गमे वालम से भर दिया। और इसीलिए तो कुरान पाक में जादू सहर करने की ममानत की गई है। और अभी मैं इसी सोच में थी कि एक बड़ी भी लाठी टेकती हुई कमरे में दाखिल हुई और उनके पीछे पीछे बतूल भी आ गई। अंदर आते ही उसने कहा, आपा देखो तो तुम्हें देखने के लिए चाची आई हैं, नूरल चाचा की बेवी। और मैंने उठकर बैठते हुए कहा, सलाम चाची, कैसी हैं आप? तबीयत कैसी है? और तबीयत का क्या पूछती हो? बस अल्लाह अल्लाह कर रही हूँ और पता नहीं कब बुलावा आ जाए। और ये कहती हुई बड़ी भी अपना कमर पकड़कर आह करती हुई बिस्तर पर बैठ गई और फिर लाठी को एक तरफ करके बोली, और बताओ कहाँ कहाँ घूम आई? ढाका भी गई थी। चाची, आप भी कैसी बातें करती हैं? आपके सामने ही तो ओजा ने बताया था कि आपा को सदरशन ने कैद कर रखा है। पतोल जल्दी से बोली, ए लो, मैंने ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए और मैं खूब जानती हूँ तुम लोग पर्दा डालने के लिए सदरशन का नाम ले रही हो। जादू मंत्र सब ढकोसला है और अगर जादू मंत्र में इतनी कुव्वत होती तो हुकूमत पुलिस का महकमा तश्कील ना देती, हर थाने में एक ओजा तांत्र को बिठा देती और वह मंत्र पढ़कर मुजरम को खींच लाते और अदालत के सामने पेश कर देते। बड़ी मुंह ने मुंह बिगाड़ कर कहा, नहीं चाची, ऐसा ना कहें। जादू सहर भी एक हकीकत है, एक इल्म है। जो जानता है वो इसका इस्तेमाल करता है। मैंने समझाना चाहा, सब बकवास है। हिंदू लोग मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ऐसे महमल बातें फैला देते हैं और कमज़ोर ईमान वाले उनके जाल में फंस कर उनकी बातों पर यकीन कर लेते हैं। और बड़ी बी की बातों से अय्या था कि वो इंतहा दर्जे की चालाक हैं। आह आह करते हुए भी दिल की भड़ास निकाल रही थी और शायद वो साबित करना चाहती थी कि मैं एक खराब लड़की हूँ और सबको धोखा देकर गुल छड़े उड़ाने गई थी। मेरे अंदर खूब अथल पथल मच गई और गुस्से से बुरा हाल था। फिर भी बड़े तहम्मुल से बोली, चाची, आपने सुना होगा कि जादू मंत्र करने वाले कई कौमों को खुदावंदे करीम ने नीस्तो नाबूद कर दिया और उनके मुल्क को उलट दिया। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से टकराने वाले जादूगर ही थे और उसका जिक्र कुरान पाक में भी है। और जादू बरहक है मगर उसके करने वाले काफिर हैं। और ख़ुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 2 बार जादू किया गया और जादू करने वाला मदीने का लबैक बिन आज़म और मक्के की एक बुढ़िया थी। और तभी तो मऊज़े 3 उतरी कि गंडों पर पड़कर फूंके मारने वाली से, ऐ खुदा हमें महफूज रख। और क्या ये सच नहीं है?
اے لو، میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جھوٹ کہہ کر جہنم نہیں خریدنا چاہتی، ضرور سچ ہوگا، مگر اس دور میں اب ایسے عمل کامل کہاں ہیں؟ علم ہر دور میں رہا ہے اور جس نے سیکھا اس نے فائدہ اٹھایا۔ اچھائی اور برائی تو ساتھ ساتھ چلتی ہے، اور مجھے اتنا کچھ معلوم نہیں، بس تو اتنا بتا دے کہ اتنے دن کہاں رہی۔ اور اس بار بڑی بھی سیدھے سادے حملہ آور ہوئی، اور میں نے کہا نا کہ مجھے خود معلوم نہیں کہ میں کہاں تھی، اور دادی جی مجھے رانگا ماٹی سے لے کر آئے ہیں، تو ایسے بولو نا رانگا ماٹی میں گل چھڑے اڑا رہی تھی۔ ہاں بھائی، پوری دنیا ساحل سمندر کا مزہ لینے وہیں تو آتی ہے۔ اور بڑی بی نے ہائے کہہ کر اٹھتے ہوئے کہا، اور میں سمجھ چکی تھی کہ بڑی بی فطرتاً سازی ہیں، اور اس طرح کی عورتیں ہر جگہ پائی جاتی ہیں جن کا پہلا شوق یہی ہوتا ہے کہ ہر ایک کی کردار کشی کریں، لگائی بجائی کر کے گھروں میں تفرقہ ڈالیں، اور ایسی عورتوں کو لگام دینا ضروری ہے، اور میں ان کے لیے کچھ کرتی کہ پتول بھی نہ اٹھی۔ چاچی، اتنی دیر سے تمہاری بکواس سن رہی ہوں، اور تم اتنی پریشانیوں میں گھرے ہیں، اور تمہارے اندر کا زہر کم نہیں ہونے دیتا، اور کیوں ہم لوگوں کے پیچھے پڑی ہو؟ پتول نے تنک جھاڑ کر پلائی۔ اے لڑکی، میرے منہ نہ لگنا، تم سب نے مل کر خاندان کا نام مٹی میں ملا دیا ہے۔ اور بڑی بی ہتے سے اکھڑ گئی، اور مجھے تو ان پر غصہ آ ہی رہا تھا کہ بڑی بی کی قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھی ہیں، اور دماغ کا گند کم نہیں ہوتا۔ کاش میرے پاس بھی کوئی علم ہوتا تو میں انہیں ایسا مزہ چکھاتی کہ زندگی بھر یاد رکھتی، اور اپنے علم سے بغیر ہاتھ لگائے انہی کے ڈنڈے سے انہیں پیٹتی۔ ابھی میں نے صرف اتنا سوچا تھا کہ ایک عجیب و غریب واقعہ رونما ہو گیا۔ بڑی بی کے ہاتھ سے ڈنڈا نکلا اور ہوا میں تیرنے لگا، اور بطول اور بڑی بی حیرت سے اٹھتے ہوئے ڈنڈے کو تک رہی تھی، اور وہ ڈنڈا تیرتے ہوئے سیدھا ہوا اور آ کر پوری قوت سے بڑی بی کی کمر پر پڑا، اور بڑی بی حلق پھاڑ کر چیخیں، اور ان کے لیے ہی ایک ڈنڈا ہی کافی تھا، اور وہ بن پانی کے مچھلی کی طرح تڑپنے لگی تھیں، اور ان کی چیخ سن کر گھر بھر جمع ہو گیا۔ تب میں نے بڑی بی سے کہا، کیوں چاچی، اب یقین آیا کہ علم میں بڑی قوت ہے؟ اور اگر ابھی بھی یقین نہیں آیا تو کچھ اور دکھاؤں؟ میرا اتنا کہنا تھا کہ بڑی بی نے بین شروع کر دیا کہ میں بہت بڑی جادوگرنی ہوں اور انہیں مارنا چاہتی ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ مجھ سے معافی بھی مانگتی جا رہی تھی۔ چاچی جاؤ، میں نے تمہیں معاف کیا، مگر آئندہ کبھی ہمارے گھر کے کسی فرد کے بارے میں کوئی بری بات نہ سوچنا۔ اور میں نے اتنا کہا تھا کہ بڑی بھی اٹھ کر ڈنڈے کا سہارا لیے بغیر باہر کی طرف بھاگیں، اور وہی چاچی جو ڈنڈے پر وزن ڈالے بغیر ایک قدم نہ اٹھا سکتی تھی، انہیں بغیر کسی سہارے کے جوانوں کی طرح تیزی سے دوڑتے دیکھ کر پتول بھی مسکرائے بغیر نہ رہ سکی، اور ان کے جانے کے بعد بولی، آپا لگتا ہے کہ اس دوران میں آپ نے بہت کچھ سیکھ لیا ہے، اور جو کچھ سیکھا ہے وہ اس لیے سیکھا کہ کوئی ہمارے خاندان پر انگلیاں نہ اٹھا سکے اور کوئی ہمیں نقصان نہ پہنچا سکے، اور میں نے بقیہ لوگوں کا جائزہ لیا۔ اب مجھے یقین ہو چلا تھا کہ ہم پر جو مصائب ٹوٹ رہے ہیں ان کے خاتمے کا وقت آ گیا ہے۔ آپ دو کام کریں کہ اماں کے لیے کچھ کریں کہ وہ صحت یاب ہو جائیں، اور بھیا کو بھی رہا کرائیں۔ اور پتول نے قریب آ کر میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ ارے پگلے، وہ صرف تیرا نہیں میرا بھی بھیا ہے، اور میں اسے آج ہی رہا کرانے کا سامان کروں گی۔ اب یہ بتا کہ اماں کو کیا ہوا ہے؟ اور میں نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر تھپ تھپایا۔ اماں پر فالج گرا ہے اور وہ چلنے پھرنے سے معذور ہو گئی ہیں۔ اوجا نے بتایا کہ یہ بھی اسی حرام زادے سدرشن کی کارستانی ہے، اور اس نے انتقام کی آگ میں ہمارے پورے گھر کو راکھ کر دیا۔ تو فکر نہ کر، اب میں آ گئی ہوں نا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جا تو گھر کے کام دیکھ لے، مگر پہلے ان سب کا تعارف تو کرا دے۔ اور میرا اتنا کہنا تھا کہ سامنے کھڑی عورتوں میں سے ایک بولی، آپا آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ مجھے نہیں پہچان نہیں؟ میں شیولی ہوں، آپ کے بھیا کی منگیتر، اور یہ خالہ زینب ہیں، اور یہ میری امی اور آپ کی پھوپھو ہیں، اور یہ خالہ زینب کے بیٹے اور بیٹی۔ دراصل میرے دماغ پہ دھند سی چھا گئی ہے، مگر تم لوگ فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دیکھنا میں سب ٹھیک کر دوں گی، بس تم لوگ میرا ساتھ دیتی رہو۔ ہم سب تو آپ کے ساتھ ہی ہیں، کیونکہ اس گھر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اثر پر ہم پر بھی تو پڑ رہا ہے۔ بطول نے کہا، بس تم لوگ نماز کی پابندی کرو، قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہو تاکہ میری دعاؤں میں اثر ہو۔ اور جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر ہر طرح سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور اس گھر میں کوئی ایک بھی دعا مانگے تو اس گھر کا ذرہ ذرہ اس کی دعا میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور میں نے فقیر بابا کے الفاظ دہرائے، اور مجھے یقین ہو چلا تھا
کہ فقیر بابا نے مجھے اسی لیے اس گھر میں بھیجا ہے تاکہ ان کے مصائب کا خاتمہ ہو جائے۔ ارے آپا، آپ تو پیر صاحب کی طرح بولنے لگی ہیں، ضرور کوئی شکتی مل گئی ہے۔ شیولی بولی، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور یوں بھی رات ہو رہی ہے، جاؤ سب اپنے اپنے کمرے میں، اور میں اب کچھ دیر عبادت کروں گی۔ اور میرا حکم سنتے ہی سب باہر نکل گئیں، اور میں نے دیکھ لیا تھا کہ ان سب کی آنکھوں میں عقیدت کی جھلک تھی۔ ڈنڈے کا کمال انہیں مرعوب کر چکا تھا، اور ان لوگوں کے باہر نکلتے ہی میں نے خود کو بستر پر گرا لیا۔ میں ابھی کچھ اور سونا چاہتی تھی اور جانے والیوں نے دروازے کو بھیٹ دیا تھا، اور میں لیٹے لیٹے سوچ رہی تھی کہ سوچتے سوچتے پلکیں بھوجل ہونے لگی، اور شاید یہ سفر کی تھکاوٹ تھی کہ مجھے پھر سے نیند کی دیوی نے باہوں میں بھر لیا، اور میں بے خبر سو گئی، اور نہ جانے کتنی دیر سوئی تھی کہ اچانک بادل زور سے گرجے اور میری آنکھ کھل گئی، اور کمرے میں تاریکی محسوس کر کے میں اٹھ بیٹھی۔ شاید لالٹین کا تیل ختم ہو گیا تھا، اور میں سوچ رہی تھی کہ لالٹین کو دوبارہ روشن کروں یا رہنے دوں۔ ٹھیک اسی لمحے مجھے باہر سے کسی بلی کے رونے کی آواز آئی، اور میں چونک پڑی۔ بلے کی رونے کی آواز آہستہ آہستہ تیز ہوتی جا رہی تھی، اور یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ قریب تر آتی جا رہی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے خون کی گردش بھی تیز ہونے لگی۔ میں نے سوچا کہ لالٹین جلا دینا چاہیے، اور ماچس عام طور سے لالٹین میں پھنسا کر رکھی جاتی تھی، اور میں ٹٹولتی ہوئی اپنی جگہ سے اٹھی اور اندازے سے دیوار پہ جہاں لالٹین ٹنگی تھی وہاں پہنچی، اور کچھ دیر کی تگو دو سے لالٹین تو مل گئی مگر ماچس نہ ملی، اور بلی کے رونے کی آواز اب اور قریب آ گئی، اور چند لمحوں بعد وہ آواز دروازے پر سنائی دینے لگی، اور میں دم سادے سن رہی تھی، اور میرا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ اس سے پہلے بھی میں نے زندگی میں کئی بار بلیوں کو روتے سنا تھا، لیکن اس بلی کے رونے کی آواز میں عجیب سی وحشت اور خوف تھا، اور جس میں دہشت زدہ ہوئی جا رہی تھی، اور میں نے گھبرا کر کسی کو پکارنا چاہا تھا کہ باہر ایک دم بادل زور سے گرجا، اور میں اچھل پڑی، اور بلی کے رونے کی آواز بادل کے گرجنے کے ساتھ ہی بند ہو گئی، اور پھر بوندا باندی شروع ہو گئی۔ ٹین کی چھت پر گرنے والے قطرے جل ترنگ سا بجا رہے تھے، مگر میرے کان بلی کی آواز کے منتظر تھے، اور کئی لمحے گزر گیا اور بلی کے رونے کی آواز نہ سی، اور تو میں کچھ مطمئن ہو گئی، اور میرے ذہن پر چھایا ہوا خوف دور ہونے لگا۔ باہر بوندا باندی تیز ہوتی جا رہی تھی، اور میں نے پتول کو آواز دی، مگر بارش کی آواز میں میری آواز دب گئی، اور اس نے بتایا تھا کہ برابر والا کمرہ اسی کا ہے، اور اسی حالت میں شاید ہی کبھی ایسا ہوا ہو کہ آواز برابر والے کمرے میں نہ جائے، شاید وہ سو گئی ہے تبھی اسے میری آواز سنائی نہیں دی۔ اور یہ سوچ کر میں اپنی جگہ سے اٹھی اور باہر والے دروازے پر جا کر کھڑی ہو گئی، اور میں نے سمجھ لیا تھا کہ اسے اٹھانے کے لیے اس کا دروازہ بجانا پڑے گا۔ میں جاؤں یا نہ جاؤں، ابھی میں اسی پر غور کر رہی تھی کہ میرے عقب سے آواز آئی، بیکار ہے بلانا، اور اس گھر کا ایک فرد بھی صبح سے پہلے بیدار نہیں ہوگا۔ اور میں نے چونک کر چہرہ گھمایا کیونکہ آواز میرے عقب سے آئی تھی، مگر اندھیرے میں کچھ دکھائی نہ دیا، اور میرے ذہن پر خوف کی چادر پھیلتی گئی۔ کون ہے یہاں؟ اور میں نے ہکلا کر پوچھا، کیونکہ خوف رگ رگ میں سرایت کر چکا تھا، اور مجھے دیکھنا چاہتی ہو؟ ہاں، مگر اندھیرے میں کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا، اور میں نے روحانسی آواز میں کہا، آؤ روشنی میں چلتے ہیں، تم وہاں مجھے دیکھ سکو گی۔ اور جواب میں وہ ہنستے ہوئے بولا، اور اس کے ساتھ ایک کھردرے ہاتھ نے میرے ہاتھ کو تھام لیا۔ وہ ہاتھ برف کی طرح یخ بستہ تھا، مگر اس کے لمس سے مجھ پر عجیب سا خمار طاری ہو گیا، اور میں بے اختیار اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ یقیناً میری کلائی تھامنے والی ہاتھ اسی بستی کا تھا، لیکن تاریکی میں اس کا وجود نظر نہیں آیا، اور وہ مجھے دروازے سے باہر جانے لگا، اور میرے قدم بے اختیاری میں اٹھتے چلے گئے۔ کمرے سے باہر بھی تاریکی تھی، اور آسمان پر گہرے سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے، اور بارش جاری تھی۔ باہر آ کر میں نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے اس کی طرف دیکھا، مگر وہ ہیولے کی مانند دکھائی دیا۔ وہ مجھے برآمدے میں لے آیا، پھر بڑے دروازے کی طرف چل دیا، اور میرا دل خوف سے دھک دھک چل رہا تھا، اور سردی کے باوجود مجھے پسینہ آ گیا، لیکن خوف کے باوجود اسی ہستی کے لمس میں اتنا زیادہ کشش تھی کہ میرے قدم خود بخود اٹھ رہے تھے۔ اور یہ بھی عجیب بات تھی کہ بارش ہو رہی تھی، مگر میں بارش سے محفوظ تھی۔ بادل گرج رہے تھے، لیکن بادلوں کی گرج مطلق سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میں بار بار اس کی طرف دیکھ رہی تھی، مگر تاریکی میں وہ محض ہیولا سا دکھائی دیا، اور ایک بار اچانک برق چمکی، اور ایک ثانیے کے لیے سارا منظر روشنی میں نہا گیا، اور
उस सानिये में मुझे मेरा हमराही दिखाई दे गया और उसकी सूरत देखकर खौफ के मारे मेरी चीख निकल गई। वो कदीम वाजा के लिबास में मलबूस था और उसके सर पर कलगीदार पगड़ी थी और मुझे उसका सिर्फ निसफ चेहरा दिखाई दिया, जिससे मुझे अंदाजा हुआ कि वो एक खूबरू जवान है, लेकिन उसका चेहरा गर्दन से कटा हुआ था। गर्दन और चेहरे के दरमियान 2 इंच का फासला था और मेरे कदम यकदम रुक गए और वो भी रुक गया। अब वो तारीकी में पहले की तरह महज हियोला दिखाई दे रहा था। तुम कौन हो? मैं दहशत से हकला कर रह गई। मैं तुम्हारा हमदर्द हूँ। उसने हमदर्दी और पनाहे से मेरा हाथ दबाकर कहा, जरा जल्दी चलो। मगर तुम मुर्दा हो, तुम्हारी गर्दन तन से जुदा है। नहीं, मैं जिंदा हूँ और हजारों साल से जिंदा हूँ। गर्दन का मामला जल्द समझ में आ जाएगा, आओ। और उसने मेरा हाथ खींचा और मैं इनकार न कर सकी। खौफ से मेरा हल्क खुश्क हो गया और जहन सोचने समझने की सलाहियत से आरी होता जा रहा था और मैं उसके साथ खिंचती हुई घर के बंद दरवाजे से गुजर आई और जैसे मेरा मादी वजूद खत्म हो गया हो। और ऐसा कैसे हुआ? क्या मैं मर चुकी हूँ? क्योंकि रूह ही उस तरह ठोस चीजों से गुजर सकती है। अगर मैं मर चुकी हूं तो फिर मुझे अपनी कलाई पर गिरफ्त का एहसास क्यों हुआ? और मैंने खुद से सवाल किया और मैं सोचों में गुम गैर इरादी तौर पर कदम उठाती जा रही थी और कुछ दूर चलने के बाद मुझे सामने की सिमत में किसी चिराग की लो नजर आने लगी और शायद इस तरफ भी कोई घर था और मैं चिराग की लो पर नजरें जमाई रही। लेकिन उस चिराग तक पहुंचने से पहले एकदम आसपास से कई पुरअसरार आवाजें उभरने लगी और यूं लगता था जैसे हजारों बदरूहें और चड़ेले मिलकर दांत कचकचा रही हों और हड्डियां चबा रही हों। उन आवाज़ों को सुनकर दहशत के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो गए और दांत कचकचाने और हड्डियां चबाने की आवाज़ें सुनकर मेरे कदम रुक गए और मैं साकत हो गई और मैंने इधर उधर देखा। बस यहीं रुक जाओ, मुझे लाने वाले ने कहा, और यहीं महाराज पधारेंगे। कौन? सदर्शन, मैंने पूछा। और महाराज सदर्शन का वो दूत है और वही तुमसे बात करेंगे। उसकी आवाज़ अभी ख़त्म नहीं हुई थी कि छन छन छनन की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई अल्लड़ मटियार पाजेब पहने मटकती हुई इठलाती हुई चली आ रही हो। और इस वक्त का रात का 1 बज रहा होगा और फिर बारिश भी हो रही थी और ऐसे मौसम में किसी औरत का घर से बाहर आना नामुमकिन सी बात थी। और मैं हैरत से उधर देख रही थी जिधर से आवाज़ आ रही थी कि एक हैरत अंगेज मंजर नजर आया। चंद फुट के फासले पर तारीकी में 2 खौफनाक आंखें चमक उठीं और वो आंखें किसी बड़े जानवर की मालूम हो रही थी और उनसे बेपनाह दरिंदगी झटक रही थी और शायद आम हालत में किसी ऐसे मंजर पर यकीन ना आता। मगर मैंने अब तक जितने भी मनाजर देखे थे तकरीबन सब ही नामुमकिन के ज़मरे में आते थे और ऐसे ऐसे महीर अकूल मनाजर देख चुकी थी कि मैं किसी को बताऊं तो वह झूठ समझे, मगर अपनी आंखों से देखे मंजर को कैसे झुठला सकती हूं। और ऐसा मंजर कोई और देखता तो यकीनन बेहोश हो जाता, मगर मैं तो इससे भी ज़्यादा अजीब मंजर देख चुकी थी, इसलिए हैरत और तजस्सुस से देखती रही। वो छोटे छोटे कदम उठाता हुआ मेरी तरफ बढ़ रहा था और वो एक तंदुरुस्त और तवाना नौजवान था। उसके मुतनासिब जिस्म पर कदीम वाजा के राजपूत राजकुमारों का लिबास था, मगर सरतापा वो जंजीरों में जकड़ा हुआ था। पैरों में बेड़ियां थी और जिनकी झंकार पर मुझे पाजेब का गुमान हुआ। कमर से बंधे हुए पलके में तलवार से खाली न्याम उठसी हुई थी और कुशादा सीने के ऊपर मोटी गर्दन सर से महरूम थी। और अचानक मेरी नज़र उसके बाएं हाथ पर गई जिसमें उसने कटा हुआ सर बालों से पकड़ रखा था। सर की आंखें खुली हुई थी और ये खुली हुई आंखें बड़े नफरत अंगेज तासरात के साथ मुझ पर जमी हुई थी। और देखते देखते अचानक उस कटे हुए सर के जम अबारीक होंठों से एक खौफनाक कहका बुलंद हुआ, सुनो ऐ शोभदे, मैं बहुत देख चुकी हूँ और तुमसे भी बड़े बड़े तांत्रिक और भिंडत और आमल मुझसे टकरा चुके हैं और तरह तरह के जादू मंत्र और बाण मुझ पर आजमा चुके हैं। तुम मुझे ऐसा कोई मंदिर दिखाकर मरऊब करना चाहते हो तो ये तुम्हारी भूल है। और मैंने तंजिया लहजे में कहा और पता नहीं क्यों मेरे दिल से खौफ यकसर गायब हो गया और ये एहसास एक लम्हे में पैदा हुआ, वरना कुछ देर पहले मैं पूरे खौफ में डूबी हुई थी। सुनो लड़की, मैं शोभदा नहीं दिखा रहा, ये हकीकत है और मेरा ये सर बरसों पहले कटा था, तब से मैं इसे अपने लिए घूम रहा हूँ। क्यों? ये एक लंबी कहानी है जिसे सुनाकर वक्त बर्बाद करना नहीं चाहता। पहले ये सुनो कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, सर कटे ने कहा और ये आवाज़ उसके हाथ में लटके सर से आ रही थी।
بتائیے حضور، آپ کس لیے تشریف لائے ہیں؟ میں نے تندیا آواز میں پوچھا۔ میں ہی کیا، میرے جیسی 50 روحیں گرو مہاراج سدرشن جی کی قید میں ہیں، اور جسے جو حکم دیا جاتا ہے اسے ہر حال میں حکم ماننا پڑتا ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تمہیں سمجھائیں بتائیں کہ ایسی نادانی صرف نقصان ہوتا ہے، فائدہ کچھ نہیں ہوتا۔ تم جس کام سے ڈھاکہ سے چلی تھی اسے پورا کرو، اور یہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں دخل نہ دو۔ یہ مجھ سے کبھی نہ ہوگا۔ میں نے ایک بار انکار کر دیا تو سمجھو وہی کچھ اہم ٹھہرا، اور اب میں اس وقت تک یہاں سے ہلوں گی نہیں جب تک سونالی کے گھر والوں کے لیے درد دور نہ کروں۔ اور میرے لہجے میں عزم تھا۔ کیوں اپنی تباہی کو آواز دے رہی ہے؟ تم سب مل کر بھی میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، سمجھے؟ اور میں نے تیز آواز میں کہا، تو سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ، سرکٹے نے کہا۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ دم دم کی آواز ہوئی، اور دونوں طرف سے میرے دونوں بازوؤں کو گرفت میں لے لیا گیا، اور میں نے سر گھما کر دیکھنا چاہا تو میرے پورے جسم میں خوف کی سرد لہر دوڑ گئی، اور میرے دو طرف دو ڈھانچے کھڑے ہوئے تھے، اور ہڈیوں کے ڈھانچے، انسانی ڈھانچے۔ اگلے ہی لمحے مجھے اپنے دونوں بازو پنجوں کی گرفت میں محسوس ہوئے، اور میرا بازو ان ڈھانچوں کے استخوانی ہاتھوں کی گرفت میں تھا۔ ان کی گوشت پوش سے محروم انگلیاں میرے بازو میں چبھ رہی تھی، اور میں نے اپنے بازو ان کی گرفت سے آزاد کرانے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہی۔ چلو لڑکی، سمندر کی پھرتی موجیں تمہیں نگلنے کی منتظر ہیں، اور ایک ڈھانچے نے ہنس کر کہا، اور اس کی ہنسی اتنی خوفناک تھی کہ مجھے سانس رکتی ہوئی محسوس ہوئی، اور ہنسنے سے اس کے ڈھانچے کے لمبے لمبے دانت کھڑکھڑانے لگے۔ آؤ سندری، سمندر کی مخلوق تمہارے خون سے پیاس بجھانے کے لیے بےتاب ہے۔ اور دوسرے نے میرا بازو کھینچا۔ بچاؤ بچاؤ، میں چیخی تھی۔ فضول ہے لڑکی، یہاں کوئی تیری مدد کو نہیں آ سکتا، اور نہ ہی تمہاری چیخو پکار پر کوئی آئے گا، اور سب کچھ ہماری دسترس میں ہے۔ اب بارش ہی کو دیکھو، کیسی جھما جھم برسات ہے، مگر ہم پر ایک چھینٹا تک نہیں آ رہا۔ اور ٹھیک اسی لمحے کسی جانور کے کودنے کی آواز آئی، اور آواز سنتے ہی ڈھانچوں نے مجھے اپنی گرفت سے آزاد کر دیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ شاید انہوں نے بھی آواز سن لی تھی، اور ایک لمحے بعد ایک گرجدار آواز سنائی دی، میں آ گیا ہوں تمہارا سر کچلنے کے لیے۔ اور اس کے ساتھ ہی ڈھانچوں کے عقب سے کوئی جانور گراتا ہوا نمودار ہوا، اور اس نے ڈھانچوں پر چھلانگ لگا دی۔ وہ شیر تھا، اصلی بنگال ٹائیگر، اور اس کے پنجے کی ایک ہی ضرب نے دونوں ڈھانچوں کو زمین بوس کر دیا، اور شیر 2 قدم آگے جا گرا تھا۔ ڈھانچے تیزی سے اٹھ کھڑے ہوئے، اور اسی لمحے شیر نے سبل کر دوبارہ ان پر چھلانگ لگائی، اور اپنے پنجے ان میں سے ایک کی گردن کی ہڈی میں گاڑ دیے، اور ڈھانچے کی کربناک سی چیخ بلند ہوئی، اور شیر نے دوسرا پنجہ دوسرے کے کندھے کی ہڈی میں پیوست کر دیا، اور وہ ڈھانچہ دونوں ہاتھوں سے شیر کو پکڑ کر پیچھے ہٹانے کی کوشش کرنے لگا۔ اور میں آج تمہیں ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر دوں گا، دفتن ایک بھاری آواز گونجی، اور یہ آواز شیر کے منہ سے نکلی تھی، اور اگلے ہی لمحے اس ڈھانچے کو زمین پر گرا لیا، اور ڈھانچے کے منہ سے چیخیں نکلنے لگی تھیں، رحم کرو، ہم مجبور ہیں۔ ڈھانچے چیخے، تم رحم کے قابل نہیں ہو ذلیل، تم نے اس معصوم دشیزہ کو فریب دیا، اور اسے راہ راست سے بھٹکانے کی کوشش کی، اسے ذہنی اذیت دی، میں تمہیں فنا کر دوں گا۔ اور پھر ڈھانچوں کی کھوپڑیاں کڑکڑانے اور چٹکنے کی آوازیں سنائی دینے لگی، اور یکے بعد دیگرے دونوں ڈھانچوں کی کھوپڑیاں الگ ہو گئیں، اور وہ خاموش ہو گئے، اور ڈھانچوں کی ہڈیاں الگ ہوتے ہی وہ ایسے غائب ہوئے جیسے ان کا وہاں وجود ہی نہ تھا۔ تب اس بنگال ٹائیگر نے دھاڑ ماری اور سر کٹے کی طرف متوجہ ہوا، جو کسی پتھر کے بت کی طرح اپنی جگہ استادہ کھڑا تھا، اور شیر نے جیسے اس پر چھلانگ لگائی وہ پنجر ہوا میں تحریل ہو گیا، اور یقیناً وہ سر کٹا بہت عقل مند تھا، اسی لیے اس نے مقابلے کی بجائے فرار کو ترجیح دی۔ ان کے غائب ہوتے ہی شیر بھی خاموشی سے ایک طرف دوڑتا چلا گیا، اور میں گھر لوٹ آئی، مگر دروازے پر پہنچ کر رکنا پڑا کیونکہ دروازہ مقفل تھا، مگر اگلے ہی لمحے دروازہ خود بخود کھل گیا۔ سدرشن کہاں مل سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جس کا جواب ضروری تھا، اس لیے کہ اس سے نمٹنا میرے لیے بہت ضروری تھا، اور میری یہ عارضی پناہ گاہ وہ کسی بھی لمحے چھین سکتا تھا، اور میں اس کے خاندان کی عزت ڈھانپنا چاہتی تھی، اور وہ انہیں سر عام ننگا کرنے پر تلا ہوا تھا۔ وہ رحمت چاچی کے ذریعے مجھے پھنسانے کی کوشش میں تھا،
तभी तो वो ये बात फैला रहा था कि मैं सोनाली नहीं हूँ, बहरूपिया हूँ, और सोनाली का बहरूप भरकर उसके घर वालों को बेवकूफ़ बना रही हूँ। और रहमत बीबी एक साहसी औरत थी, लगाई बुझाई का उसे शौक था, और वो अपनी आदत से मजबूर होकर मेरे पास आई थी। और हालांकि पहले ही दिन मैंने उसकी तवादा डंडे से कर दी, उसी की लाठी उसकी कमर पर पड़ी थी, और ये वाकया सबके सामने रूनुमा हुआ था। इसीलिए उस घर के किसी भी फर्द ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया था, वरना उसने अपने तेईस में पूरी कोशिश कर ली थी कि जब घर वालों ने उसकी बात को अहमियत ना दी तो उसने मोहल्ले वालों से कहना शुरू कर दिया, ये बात मोहल्ले में फैलेगी तो मेरे लिए दुश्वारियां खड़ी हो सकती हैं। इसीलिए मैंने उसके बारे में मालूमात जमा की, और पहले मेरा ख्याल था कि वो अपनी फितरी कमज़ोरी की वजह से ऐसा कर रही है, मगर फ़कीर बाबा ने यह बताकर हैरान कर दिया कि उसे सदर्शन अपने मफाद की खातर इस्तेमाल कर रहा है, और उसे सदर्शन ने मुट्ठी भर रुपये दिए हैं और ये वो बात मोहल्ले में फैलाए, और अगर ये बात वो इसी तरह फैलाती रही तो मैं सब की नज़रों में मुश्तबा हो जाऊंगी, और फिर सदर्शन से यूं भी हिसाब किताब करना जरूरी है। और उसने ख्वाम ख्वाह इस घर को तबाह बर्बाद किया, इसकी सजा ना देना इंसाफी होगी। शायद बाबा ने जी ने भी मुझे इसीलिए यहाँ भेजा है। और उसी रात मैंने बाबा जी से राब्ता किया तो उन्होंने बताया कि सदर्शन काली मंदिर के अंदर छुपा हुआ है, और काली मंदिर में दाखिला आसान ना था। पहली बात तो ये थी कि मैं मुसलमान थी, और किसी मुसलमान का मंदिर में दाखिल होना खतरों को दावत देना है। और फिर काली मंदिर खुद में किसी किले से कम ना था, और ये मंदिर पाकिस्तान बनने से तकरीबन 50 साल पहले किसी राजा ने बनवाया था। और उस मंदिर और मंदिर के पुजारी के बारे में इतनी पुरअसरार बातें मशहूर थीं कि मुसलमान इधर से गुजरते हुए भी घबराते। और कहा यह भी जाता है कि वहाँ इंसानी कुर्बानी भी दी जाती है, और ये कुर्बानी काली पूजा के दिनों में दी जाती होगी। और मैंने सोच लिया कि अगर वो इस बिल में छुपा बैठा है तो भी मैं उसे बाहर निकालूंगी, ख्वा उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, वरना वो पता नहीं कितने मुसलमान घरानों को बर्बाद करता रहेगा। और अभी मैं काली मंदिर में घुसने का सोच ही रही थी कि सुबह ही सुबह एक मलंग आकर दरवाजे पर बैठ गया, और शियोली ने उसे खाने के लिए दिया तो उसने तमाम खाना फेंक दिया। उसकी इस हरकत पर शियोली चिराग पा हो गई, और वह जोर जोर से बोल रही थी। इतनी ऊंची आवाज में वो किससे बातें कर रही है ये देखने के लिए मैं भी बाहर आ गई। मुझे देखते ही मलंग ने नारा लगाया, ओ झूठी मकार, क्यों अपनी मौत को दावत दे रही है? इन्हें इनके हाल पर छोड़ दे, जा अपना काम कर, मुकद्दस ताबूत का रास्ता ले। और अगर मैं झूठी और मकार हूँ तो तू भी तेरा क्या लेती हूँ? मैंने नर्ज लहजे में कहा। झूठ का महल खड़ा कर रही हो और पूछ रही हो कि तेरा क्या लेती हूँ? सुन, ये इलाका हमारा है, हम अपने इलाके में किसी और की उजारादारी बर्दाश्त नहीं कर सकते, और तमाम जहान अल्लाह ताला का है, और तुम लोगों ने अल्लाह ताला की मखलूक का सताना बंद ना किया तो मैं सबको तबाह बर्बाद कर दूंगी। ए लो, मेंढकी को भी जुकाम होने लगा। बेवकूफ़ लड़की, तुम हमारी कुव्वत से वाकिफ नहीं, और मैं तेरी और तेरी गुरु सदर्शन क्या तमाम बातों कुव्वतों की ताकतों की कुव्वत से वाकफ हूँ। समझ गया, तू ऐसे नहीं मानेगी। तबाही तेरा मुकद्दर है। नहीं, तबाही सदर्शन का मुकद्दर है। उसके अकबाल का सूरज गुरूब होने वाला है। तू कितने पानी में है इसका अंदाजा हमें बखूबी है, फिर भी हम तुझे समझा दे रहे हैं कि अभी तुम्हें बिच्छू का ही मंत्र मालूम नहीं। तू फिर सांप के बल में हाथ क्यों डाल रही हो? सांप का सर कुचलने के लिए गौर से सुन लो, बल्कि मेरा पैगाम उस उचक के सदर्शन तक पहुंचा देना कि मैं बहुत जल्द उसे अपने जूतों तले मसलने वाली हूं, और जिस बिल में वो छुपा हुआ है वहां से उसे खींच कर बाहर निकालूंगी। और चींटी की मौत आती है तो वो उड़ने की कोशिश करती है। तुम्हारी मौत भी आ चुकी है, इसीलिए महाराज को ललकार रही हो, और ये तो वक्त बताएगा। मेरे पास वक्त नहीं है तुम्हें समझाने के लिए बुलाया था, मगर अब अंदाजा हो गया कि तुम किसी तौर पर अपनी मौत को टालना नहीं चाहती। जाओ, जी में आए करो। कि ये कहकर उसने अपने हाथ के चिमटे को जोर से बचाया, और शियोली जो अब तक खामोश थी बोली, आपा ये कौन है और इस तरह क्यों बोल रहा है? तुम चली जाओ और फिर कभी इधर का रुख ना करना। ये कहकर मैं पैर पटकती हुई मुड़ गई, और उस वक्त मेरे दिल में जिद ने जड़ पकड़ ली थी कि मैं सदर्शन के बच्चे को नहीं छोड़ूंगी, सदा देखकर ही रहूंगी, और उस काम में देर नहीं करूंगी। और ये काम रात गए आज ही करना होगा, और मैंने ठान ली। और ये भी भूल गई थी कि सदर्शन काले इल्म का माहिर है, जबकि मैं हर जन्म से जकड़ी हुई हूँ और मेरे पास कोई ताकत नहीं। फकीर बाबा और कटोरे वाले सांप के दरमियान खिलौना बनी हुई हूँ, और जिसकी ताकत चाहती है मुझे अपनी तरफ खींच लेती है।
ابھی ان دونوں کی جکڑ سے آزاد ہوئی نہیں ہوں کہ خواہ مخواہ کی مصیبت کو مول لے رہی ہوں، لیکن اس وقت پتہ نہیں کیوں ایسے کسی خدشے نے مجھے ہوشیار نہیں کیا، اور میں اسی رات اٹھ کر سدرشن کی کھچار یعنی کالی کے مندر کی طرف چل دی، اور اس مندر کی طرف جہاں کے چپے چپے پر کالے علم کا پہرا تھا، موت کی حکمرانی تھی، تباہی کا طوفان تھا، مصائب کا کوہ گراں تھا، اور میں سدرشن کے کھچار یعنی اس مندر کی طرف چل پڑی تھی جہاں سدرشن چھپا بیٹھا تھا، اور یہ شہر میرے لیے نیا تھا، راستے اجنبی تھے، صرف سن رکھا تھا کہ شہر سے باہر جانے والے راستے پر واقع ایک پہاڑی پر وہ مندر ہے، اور کسی راجا نے اسے تعمیر کرایا تھا جو اب ایک کالے علم کے ماہر گنیش چپٹ جی کے قبضے میں ہے، اور اسی نے سدرشن کو پناہ دی ہے، اور میں نے ٹھان لی کہ اگر گنیش نے اسے بچانے کی کوشش کی تو اسے بھی بھرپور سبق دوں گا۔ گنیش کے بارے میں پتہ چلا تھا کہ اس کی عمر 70-75 سال ہے، اور اس نے کالا علم سکھانے کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی ہے، اور دور دور سے لوگ یہ علم سیکھنے کے لیے اس کے پاس آتے ہیں۔ سدرشن بھی اسی کا شاگرد ہے، اور اتنے بڑے ماہر فن سے کیسے نمٹوں گی، اسی پر غور کرتی ہوئی میں اس مندر کی طرف بڑھتی جا رہی تھی، اور سونالی کی قیام گاہ سے اس پہاڑی کا فاصلہ جس پر مندر بنا ہوا تھا 3 میل سے کسی طرح کم نہ تھا، اور میں اس فاصلے کو طے کرتی ہوئی آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ آہستہ آہستہ آبادی پیچھے رہ گئی، اور میں پہاڑی کے نزدیک پہنچ گئی، اور اب مجھے پہاڑی پر چڑھنا تھا۔ میری سمجھ میں اب تک یہ بات نہیں آئی تھی کہ ہندو اپنے مندر آبادی سے باہر کیوں بناتے ہیں، اور تقریباً ہر جگہ میں نے یہی دیکھا کہ مندر ویرانے میں بنا ہے، اور بعد میں آبادی ہو گئی ہو تو اور بات ہے، اور یہ مندر بھی شہر سے باہر اس ویران پہاڑی پر تھا، اور میں نے پہاڑی پر چڑھتے ہوئے پلٹ کر آبادی کے کچے پچے مکانوں کو دیکھا، اور پھر نئے عزم کے ساتھ اوپر چڑھنے لگی۔ کوئی 20-25 منٹ بعد میں برابر آگے بڑھتی رہی، اور کئی بار خوف کا غلبہ ہوا، مگر میں نے ہر بار خود ہی اپنے حوصلے کو سوا کیا، اور آسمان پر تارے چمک رہے تھے۔ تاروں کی مدھم روشنی میں ویرانی کی چادر اوڑے پہاڑیاں بہت زیادہ پر اسرار لگ رہی تھی، اور پہاڑی کے اوپر بنے کالے مندر میں ہلکی ہلکی روشنی تھی۔ اندر جل رہے چراغوں کی روشنی عجیب سی لگ رہی تھی، پر اسراریت کو بڑھا رہی تھی۔ اپنی مندر کو قریب دیکھ کر مجھے ایک عجیب سی خوشی کا احساس ہوا، اور میں رک گئی، گہری گہری سانسیں اپنے اندر اتاری، اور پھر دوبارہ نئے عزم کے ساتھ آگے بڑھنے لگی۔ پہاڑی راستہ ناہموار تھا، اور بار بار پاؤں کے نیچے آنے والے پتھروں سے پیر رپٹ رہے تھے، اور اسی لیے میری رفتار بہت کم تھی، سست رفتار ہی صحیح، اور میں مندر کے قریب پہنچ گئی۔ مندر کا احاطہ بمشکل 40 گز کے فاصلے پر تھا کہ مجھے ایسے لگا جیسے وہاں میرے علاوہ کوئی اور بھی ہے، اور کوئی میرا تعاقب کر رہا ہے۔ میں ٹھٹک گئی اور رک گئی تھی، اور پھر اپنے چاروں طرف نظریں دوڑانے لگی، مگر وہاں دور دور تک کسی آدم ذات کا پتہ نہ تھا، اور میں نے اسے اپنے اعصاب کی کمزوری سمجھا، اور دل کو تسلی دیتے ہوئے آگے بڑھنے لگی۔ ابھی کچھ اور دور آگے گئی ہوں گی کہ مجھے پھر ایسے لگا جیسے کوئی میرے تعاقب میں ہے، اور میں نے صاف سرسراہٹ محسوس کی تھی، لیکن میں رکی نہیں، بلکہ چلتے چلتے ہی ادھر ادھر نظریں گھما گھما کر دیکھتی رہی، مگر کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب میں احاطے کے بالکل قریب پہنچ گئی، اور گیٹ سے اندر داخل ہونے ہی والی تھی کہ ٹھٹک گئی۔ یقین کریں وہ منظر ہی ایسا تھا کہ کمزور دل والوں کا دل بیٹھ جائے، اور اچانک ہی میرے سامنے گیٹ کے بالکل درمیان میں دھوئیں کے سفید بادل آ گئے تھے، اور اب وہ ایک دائرے میں پھیل رہے تھے، اور پہلی نظر میں نے اسے قہر سمجھا، لیکن دوسرے لمحے جب غور کیا تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہ قہر کا ٹکڑا اب سمٹا کر انسانی ہیولے کی شکل اختیار کر رہا تھا، اور پھر اس نے میرے طرف بڑھنا شروع کر دیا، اور وہ ہوا میں تیرتا ہوا آگے آ رہا تھا، اور میرے فرار کی کوئی راہ نہ تھی۔ ایسی کوئی گنجائش نہ تھی کہ میں اسے بچنے کے لیے کسی اور راہ کا انتخاب کر لیتی، اس لیے میں اسی جگہ پر کھڑی ہو گئی، اور اس کوہر کے ٹکڑے کا جائزہ لینے لگی۔ میں ابھی اس انسانی ہیولے کو دیکھ رہی تھی کہ وہ میرے قریب آ گیا، اور بالکل میرے مقابر آ کر ٹھہر گیا۔ خبردار، آگے نہ بڑھنا، مندر میں گھسنے کی غلطی نہ کرنا، اس نے سسکاری جیسی آواز میں کہا، اور جس کی گونج کافی دیر تک محسوس ہوتی رہی۔ ہر آواز کا اپنا اثر ہوتا ہے جو جسم کے مختلف حصوں پر اثر انداز ہوتا ہے، اور اس آواز کا اثر میں نے دل پر محسوس کیا۔ دل دھڑک اٹھا تھا، مگر یہ سوچ کر
जो डर गया सो मर गया। मैंने दिल को मजबूत किया और खौफ पर काबू पाने की कोशिश करने लगी, और मेरी कोशिश कामयाब ठहरी और दिल की धड़कन नॉर्मल होती चली गई। और मैंने खौफ पर काबू पाते ही ठहरे हुए लहजे में सवाल किया, क्या ये मंदिर यात्रियों के लिए बंद है? और मंदिर का दरवाजा हर यात्री के लिए खुला हुआ है और कोई भी पूजा करने के लिए आ सकता है, मगर इस पहर जब तक किसी पूजा का समय नहीं है कैसे किसी को इजाजत मिल सकती है? भले ही ये पूजा का समय ना हो, मगर मनौती करने का समय तो है, और मैं भी मनौती मांगने आई हूं। मैंने फौरन जवाब दिया, झूठ मत बोलो, कोई भी मुसलमान किसी मंदिर में मनौती नहीं मांगता, और तुम भी मुसलमान हो, इसलिए देवी देवता के सामने सर झुका नहीं सकती। और फिर मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचान गया हूं कि तुम्हारा गुरु भी मेरी नजरों में है, और मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश ना करो। जाओ, वापस चली जाओ, वरना नुकसान उठाओगी। मैं समझ चुकी थी कि ये ऐसे नहीं मानेगा, उंगली टेढ़ी करना पड़ेगी, मगर मैं उसे काबू कैसे करूं? और मेरे पास इल्म भी तो महदूद था, बल्कि जर्रे जितना था, और इतने कम इल्म से मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। मेरे दिमाग ने राह बताई, मशवरा बुरा नहीं था, और मैंने वापस हो जाने में ही आफियत समझी और मुड़ गई। और तभी उस सेहयोले ने कहका लगाकर कहा कि तूने अक्लमंदी का सबूत दिया है, तू तो बहुत छोटी है और तेरा गुरु भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता, और फिर तू जिसकी खोज में आई है वो मेरे गुरु की शरण में है। और मैंने जवाब देना मुनासिब नहीं समझा और वापसी के लिए कदम तेज कर दिए। मंदिर तक पहुंचकर लौट आना ऐसा ही था जैसे जीती हुई बाजी को ठोकर मार देना, और मैंने भी दानिस्ता शिकस्त को अपना मुकद्दर बनाया। और मैं उसी होले से डर कर वापस नहीं हुई थी, बल्कि मेरे अंदर से किसी ने लौट जाने को कहा था, तभी मैं लौट आई। और मुझे एहसास था कि मैं पूरी तरह शैतानी चक्कर से निकल आई हूं और फकीर बाबा की हिफाजत में हूं, और वही मेरे हिफाजत के वाली हैं, और हर खतरे से वही बचा रहे हैं। और यकीनन आगे खतरा था, ऐसा खतरा जिससे बचना आसान ना था। और यूं भी कोई आमल कामल तो थी नहीं, और ना ही मेरे पास कोई ऐसा इल्म था जिससे मैं किसी बड़े खतरे से खुद को बचा लेती। ये तो फकीर बाबा की अनायत का कमाल था कि मैं अब तक मुख्तलिफ खतरों से बचती रही, बल्कि फकीर बाबा बचाते आए थे, और अब खतरात भी ज्यादा थे, क्योंकि मैंने सांप के कालब में नजर आने वाले साहर के हुक्म को ठुकरा दिया था और उससे दुश्मनी मोल ले ली। इसलिए मुझे ज्यादा होशियार रहना था, और मैंने चलते चलते सोचा कि इस बार फकीर बाबा से कहूंगी कि वो मुझे कोई ऐसा इल्म सिखा दें जिससे जरूरत के वक्त काम ले सकूं। और यही कुछ सोचती हुई मैं आगे बढ़ती चली जा रही थी। फासले सिमटते जा रहे थे और सोनाली का घर नजदीक आता जा रहा था, और अब यही घर मेरी जाए पनाह, मेरे लिए सब कुछ था, और फकीर बाबा ने मेरे लिए बहुत अच्छा इंतजाम कर दिया था। मैं इस नेमत गैर मुतरकबा में दाखिल होने में ही वाली थी कि ठटक गई। एक औरत बड़ी तेजी से बाहर निकली और उसकी सरासीमगी देखकर मैं चौंकी और तेज रफ्तारी से उसकी तरफ बढ़ी थी। वो यास्मीन थी, सोनाली के चचा जाद सलीम की बीवी, और मुझ पर नजर पड़ते ही वो रुक गई। और उसके कुछ बोलने से पहले ही मैंने पूछा था, क्या बात है भाभी, आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? कोई बीमार हो गया है क्या? अभी अभी बाबल आया था, उन्होंने जवाब दिया। इसमें घबराने की क्या बात है? दरअसल मुझे पता ही नहीं था कि ये बाबल कौन है। ए लो, ऐसे कह रही हो जैसे बाबल से वाकिफ ही नहीं हो। पूरे 4 मर्डर कर चुका है और उस नाम से पूरा इलाका कांपता है। गुंडों से उलझने पर ही वो नुकसान पहुंचाते हैं, और सलीम भैया लड़ाई बड़ाई के शौकीन नहीं, फिर डरना कैसा? अरे बेवकूफ, भूल गई, वो सूद पर रुपये देता है, और तुम्हारे भैया ने उससे पूरे 10,000 रुपये ले रखे हैं और चले थे होटल चलाने, और सारे रुपए बर्बाद कर बैठे। अब वो बाबल से मुंह छुपाते फिर रहे हैं, और 2 माह से उसे सूद की रकम नहीं पहुंचाई, और वो मरने मारने पर आमादा है, और ऐसे ही मारपीट कर देगा। आखिर कानून भी तो कोई चीज है, पुलिस में रिपोर्ट लिखाने दें। अरे अहमक कहीं की, ये सब तो बात की बात है, अभी तो एक नया मसला खड़ा हो गया है। वो सलीम को ढूंढने आया था कि एक बच्चे ने बता दिया कि वो सामने वाले होटल में बैठे हैं, और बाबल गालियां बकता हुआ उधर गया है क्योंकि दोनों ही में हाथ पाई ना हो जाए। बाबल चाकूबाज है, इसीलिए मैं उधर जा रही हूँ कि बीच बचाव करा सकूं। चले मैं भी साथ चलती हूँ, ये कहकर मैं भी उनके साथ हो ली। और सड़क पर रोशनी थी, बिजली के खंभों पर बल्ब जगमगा रहे थे। हम जिस वक्त होटल के दरवाजे पर पहुंचे तो होटल खाली पड़ा था। सिर्फ काउंटर पर एक आदमी बैठा हुआ था या बहरा था, और मैंने इधर उधर देखा तो वो मुझे नजर आ गया।
کونے کی میز پر دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے اور بحث عروج پر تھی۔ بابل کی آواز اونچی تھی جبکہ سونالی کا تایا زاد سلیم نیچی آواز میں باتیں کر رہا تھا، اور ہم ان کے نزدیک پہنچے ہی تھے کہ بابل نے گالی بکی اور سلیم غصے سے کھڑا ہو گیا۔ بات اب اور آگے بڑھتی کہ میں نے مداخلت کی۔ اے بابل، زبان سنبھال کر بات کرو ورنہ۔ اور اس نے مڑ کر دیکھا اور پھر کہا، ورنہ کیا کر لو گی؟ تم بھی کان کھول کر سن لو، اگر ایک دن میں میرے پیسے نہیں ملے تو پھر میں اسے اٹھا کر لے جاؤں گا۔ دنگا، فساد اور اغوا بابل کے لیے معمولی بات تھی، اور وہ کوڑی دھمکی نہیں دے رہا تھا، اپنی دھمکی کو عملی جامہ بھی پہنا سکتا تھا۔ اسے ہاتھ لگایا تو ایسا مزہ چکھاؤں گی کہ زندگی بھر یاد رکھو گے۔ میں نے اسے مذعوب کرنا چاہا، جاؤ جاؤ میرے منہ نہ لگو، پتہ نہیں کس کس کے ساتھ وقت گزار آئی ہو۔ اور ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ میں نے ہاتھ گھما دیا۔ چٹاخ کی آواز کے ساتھ ہوٹل گونج اٹھا اور کاؤنٹر پر بیٹھا ہوا شخص بھی چونک اٹھا۔ اس نے سر اٹھا کر ہماری طرف دیکھا اور میں اس رخ سے کھڑی تھی کہ بابل میرے سامنے تھا اور بابل کی پیٹھ کاؤنٹر کی طرف تھی، اور اسی وجہ سے میں کاؤنٹر مین کو صاف دیکھ رہی تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا کہ میں نے ادھر سے نظریں ہٹا کر بابل کو دیکھا اور وہ میری طرف بڑھ رہا تھا۔ شاید یہ میری چھٹی حس تھی یا پھر کوئی اور بات ہی، جھٹکے سے بیٹھتی چلی گئی اور وہ اپنے ہی جھونک میں آگے کی طرف جھک گیا اور سیدھا میرے سر سے ٹکرا تھا۔ اور بس یہی لمحہ تھا جب میں نے سوچا کہ میرے گھونسے بھی مردوں جیسی قوت آ جاتی، اور ساتھ ہی ساتھ بیٹھے بیٹھے میں نے گھونسا بھی چلایا جو اس کے پیٹ میں لگا تھا۔ یقین کریں میرا گھونسا اتنا زبردست ثابت ہوا کہ وہ اڑتا ہوا دور جا پڑا اور کچھ دیر تک وہیں پڑا حیرت سے مجھے گھورتا رہا، اور اس کی بے چارگی دیکھ کر میرا حوصلہ بڑھ گیا اور میں نے خود کو بھولو پہلوان سمجھنے لگی۔ اور ایک ہاتھ دوں، میں نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، اور میرا اتنا ہی کہنا کافی ثابت ہوا اور وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا تھا اور پھر بڑبڑانے کے انداز میں بولا، سچ ہے یہ تو واقعی کچھ اور بن گئی ہے، جادوگرنی بن چکی ہے۔ اور اس کے چہرے پر خوف جھلک آیا، اور کوئی کتنا ہی بہادر کیوں نہ ہو، بھوت پریت جادو منتر سے سبھی ڈرتے ہیں، اور اسی لیے جیسے ہی میں نے گھونسا چلانے کی کوشش کی وہ دوڑتا ہوا باہر نکل گیا، اور تب میں یاسمین کی طرف مڑی اور اس پر نظر پڑتے ہی میں حیرت زدہ رہ گئی، کیونکہ ان دونوں میاں بیوی کی آنکھیں خوف سے ابل پڑی تھیں اور ایسے لگتا تھا جیسے ان کی روح اب نکلی۔ اور تبھی کاؤنٹر مین کی آواز آئی، باپ رے باپ، یہ تو ہنٹر والی کی نانی ہے۔ اور ان دونوں بھارت کی ایک فلم ہنٹر والی کا چرچا زوروں پر تھا، بہت شہرا تھا، اور ہر دلیر لڑکی کو یہی خطاب دیا جاتا۔ اور میں نے اس کی طرف گھوم کر کہا، تجھے بھی ایک ہاتھ دوں؟ اور میرے باپ کی توبہ، میں کوئی دشمن ہوں؟ آؤ آؤ اسپیشل چائے پیو، کاؤنٹر مین بولا، اور چائے میں گھر جا کر پیوں گی، میں نے کہا، اور یاسمین کا ہاتھ پکڑا اور وہ میرے ساتھ کھینچتی ہوئی چلی آئی تھی۔ اس کا شوہر بھی ساتھ ہو لیا اور ہم تینوں گھر پہنچے، اور میں نے راستے ہی میں سمجھا دیا کہ وہ اس واقعے کا ذکر کسی سے نہ کرے، اور وہ دونوں پہلے ہی اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ گھر آتے ہی سیدھے اپنے کمرے میں چلے گئے، اور میں بھی اپنے کمرے میں آ کے لیٹ گئی۔ لیٹے لیٹے مجھے خیال آیا کہ آخر کب تک میں اسی طرح اللہ توکل چلتی رہوں گی؟ میرے گرد دشمنوں کا گھیرا ہے، ایک دو نہیں کئی دشمن ہیں۔ شنکر ہے، نور نہار کا بھائی ہے، سام کی شکل میں ملنے والی پر اسرار ہستی ہے، اور پھر یہ نئے نئے برساتی مینڈکے جیسے دشمن ہیں۔ ان سب سے بچاؤ کے لیے میری اپنی قوت کا ہونا بھی ضروری ہے، اور یہ قوت کہاں سے آئے؟ اور میں اس پر غور کرنے لگی۔ ہر انسان کے اندر ایک نہ ایک پر اسرار قوت ضرور ہوتی ہے۔ ایک اندھا بغیر دیکھے بہت ساری چیزوں کا، سمت اور راستوں کا، شخصیت کا ادراک کر لیتا ہے، اور اس کی حسین کئی 100 گنا بڑھ جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر کی قوت قوی ہو جاتی ہے، اور یہ قوت بینائی رہتے بھی ہوتی ہے، مگر اس وقت حس کو بیدار کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، اس لیے لوگ نہیں کرتے، بلکہ ایسی قوت کو محسوس ہی نہیں کر پاتے۔ اور میرے اندر بھی کوئی قوت ضرور ہے، اس لیے وہ پر اسرار شخصیت، وہ فقیر بابا میری زندگی میں در آئے ہیں، اور بقول اس شخصیت کے کہ میرا جنم ایسی وقت میں ہوا تھا جب مریخ اور ماہتاب 7ویں گھر میں تھے، اور اس 7 میں پیدا ہونے والے بچے مخفی قوتوں کا سرچشمہ ہوتا ہے۔ اسی لیے بھی میرا اندر
پر اسرار قوت کا خزانہ ہے اور میں اس خزانے سے لاعلم ہوں اور کیسے اسے کام میں لاؤں۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہی تھی کہ میرے ذہن میں فقیر بابا کی شبیہ ابھر آئی۔ ہاں، وہی بتا سکتے ہیں کہ میں کیسے اپنے اندر کوئی مخفی قوت پیدا کر سکتی ہوں۔ اور فقیر بابا کا خیال آتے ہی میں نے دل میں انہیں آوازیں دینا شروع کر دی، اور مشکل 2 منٹ گزرے ہوں گے کہ گھر کی پر دستک ہوئی، اور گو کہ دستک بہت ہلکی تھی، لیکن کمرے کی خاموشی اور میری ہمت تن گوشی کی وجہ سے یہ دستک مجھے چنگار جیسی سنائی دی، اور میں گویا اچھل پڑی، اور دوسری دستک پر میں جھپٹ کر کھڑکی پر پہنچی اور کھڑکی کھول دی۔ دوسری طرف فقیر بابا کھڑے تھے اور مجھے دیکھ کر مسکرائے اور پھر بولے، تو نے میرا دل خوش کر دیا۔ اچھا، ایسی کون سی بات ہے جس نے خوشی بخش دی؟ میں اگر چاہتا تو بغیر اجازت بھی اندر آ سکتا تھا، مگر اب تجھ میں کئی تبدیلیاں آ چکی ہیں، اس لیے احتراماً دستک دے کر تجھ سے اجازت لے لی۔ بابا نے مسکرا کر کہا، جانتی ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیوں کیا؟ عبادت کے لیے نہیں، عبادت کے لیے ملائکہ و فرشتے کافی ہیں، اور عبادت تو انسان کے لیے ایک حصار ہے، اور تو نے نماز شروع کر دی تو سمجھ لے تیرے گرد ایک حفاظتی حصار قائم ہو گیا، اور یہی وجہ ہے کہ کل تو مندر تک جا کر بے حفاظت لوٹ آئی۔ تو کیا وہاں زیادہ خطرہ تھا؟ بچھو کا جھاڑ معلوم نہیں اور سانپ کے بل میں ہاتھ ڈال رہی ہے۔ ارے بے وقوف، مندر شیطان کا گھر ہے، اور تجھے شاید علم نہیں کہ کالی جس کے ہاں وہاں پوجا ہوتی ہے وہ ہندوؤں کے بقول وناش یعنی تباہی کی دیوی ہے، سحر و ساحری کی دیوی ہے، اور اس کا ایک روپ کھمکھیا ہے۔ کھمکھیا کا اصل مندر آسام کے کامروپ شہر میں ہے، اور اس مندر میں اس کھمکھیا کی پوجا ہوتی ہے، اور وہ مندر دلدل ہے، دلدل۔ بابا آپ تو میرے ساتھ ہیں، پھر مجھے خوف کیسا؟ سردی کے موسم میں گرم کپڑے سردی سے بچاتے ہیں، اور تم خوب گرم کپڑے پہن لو اور انتہائی ٹھنڈی اور اثر والی چیزیں ڈھیر ساری کھا لو تو کیا طبیعت خراب نہیں ہوگی؟ اور اگر گرم گرم اثر والی چیزوں کو اعتدال میں استعمال کرتی رہو تو گرم کپڑوں کی بھی ضرورت نہ رہے۔ اور تمہارے لیے میں بھی گرم کپڑے ایسا ہوں اور اوپر سے بچانے والا، اور تمہیں چاہیے کہ خود اپنے اندر قوت پیدا کرو، مگر کیسے؟ آج میں تمہیں اپنی حقیقت بتا رہا ہوں کہ تمہارے ابا بھی بہت اچھے عمل تھے اور وہ میرے پیر بھائی تھے۔ ہم وہ دونوں حضرت مخدوم شاہ رحمت اللہ علیہ جن کا مزار بہار شریف میں ہے، اور میں تمہارے ابا سے زیادہ عبادت و ریاضت کرتا تھا، اسی لیے دن سے آگے بڑھ گیا، اور جب پاکستان بنا اور ہجرت کر کے ڈھاکہ آ گئے، لیکن میں وہیں رہ گیا اور آج بھی وہیں ہوں، اور یہ میرا روحانی سفر ہے۔ صرف پیر بھائی کی محبت میں تمہاری حفاظت کر رہا ہوں۔ اور وہ کیا آپ کو اس وقت چٹاگانگ میں نہیں ہے؟ چٹاگانگ کیا، میں مشرقی پاکستان سے بھی باہر ہوں، اور اس وقت پٹنہ کے پھلواری شریف کی خانقاہ میں بیٹھا ریاضت کر رہا ہوں، اور تمہارے سامنے میرا سایہ ہے، روحانی سایہ۔ اگر تم نے بھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر لی تو سمجھو کہ ایسا ہی کمال حاصل کرو گی۔ اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے بے حساب طریقے ہیں۔ علماء، فضلاء، فقہاء، اولیاء، ابدال اور کلندر سب انسان ہوتے ہیں، بس انہیں معرفت حاصل ہو جاتی ہے، علم کا وجدان مل جاتا ہے، اور انسان ہوتے ہوئے بھی 1-2 سیڑھی بلند ہو جاتے ہیں۔ تم بھی کوشش کرو، شاید کلندری کا ایک جز ہی صحیح تمہیں بھی مل جائے، مگر یہ کیسے ملے گا؟ عبادت میں دل لگاؤ۔ بزرگان دین نے اپنے تجربے کا نچوڑ تحریری طور پر بھی چھوڑا ہے، اور اس سے استفادہ کرو۔ اور تمہارے ابا کے پاس حضرت مخدوم شاہ رحمت اللہ علیہ کا ایک رسالہ تھا، اس میں بہت کچھ ہے، اس سے استفادہ کر سکتی ہو، مگر وہ کتاب تو پتہ نہیں کہاں کھو گئی، اور ڈھاکہ میں جب ہمارا گھر لٹا تو تمام اثاثے سلف ہو گئے، مگر وہ کتاب محفوظ ہے۔ یاد کرو تمہیں وہ کتاب مل گئی تھی، اور پھر اسے تم نے اپنی سہیلی نور النہار کے گھر 2 چھتی میں چھپا دیا تھا، کیونکہ شنکر اس کتاب کے حصول کے لیے تم پر زور دے رہا تھا۔ ہاں یاد آ گیا، اور میں جلد ڈھاکہ جا کر وہ کتاب لے آؤں گی۔ ابھی ڈھاکہ جانا تمہارے حق میں بہتر نہیں، کچھ دن یہیں رہو، تمہاری کتاب کی ضرورت ہے نا، میں لا دیتا ہوں۔ اور یوں بھی مجھے ایک خاص عمل کرنے کے لیے پوری دل جمی سے بیٹھنا ہے، اور 40 دن تک تم سے ملاقات کسی طور پر نہیں ہوگی۔ اس دوران میں تم اس کتاب کا مطالعہ کرتی رہنا، اور اگر کچھ حاصل کر لو تو اور بھی اچھی بات ہے۔
آپ جیسا کہیں، میں نے سر جھکا کر ادب سے کہا، اس لیے کہ اب مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ میرے ابا کے ساتھی ہیں، اس لیے ان کا احترام کرنا ضروری تھا۔ کچھ دیر ٹھہرو، میں کتاب لے کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر فقیر بابا غائب ہو گئے اور یہ وقفہ طویل ثابت نہ ہوا۔ بمشکل منٹ ڈیڑھ منٹ میں وہ حاضر ہو گئے اور انہیں وہی ابا والی بوسیدہ سی ہاتھ سے لکھی کتاب مجھے لا کر دے دی اور کتاب دیتے وقت بولے، یاد رکھو سب سے بہترین عمل عبادت الہی ہے اور یہی پہلا زینہ ہے، کیونکہ یہ فرض ہے، واجب ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا کہ میں نے لذیذ سے لذیذ پھل غذائیں بخشی تھیں، تم نے کھائیں کیوں نہیں، بے شمار نعمتیں بخشی تھیں، ان سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا، بلکہ یہ پوچھے گا کہ ہم نے جن باتوں کا حکم دیا تھا انہیں پورا کیا کہ نہیں، اور جن باتوں سے منع کیا تھا انہیں کیوں کیا۔ اور پہلا حکم عبادت کا ہے، اسے غلطی سے بھی ترک نہ کرنا، ورنہ کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ جی بہتر، میں دل سے عبادت کروں گی، اور ہاں یاد رکھنا کہ 40 دن تک میں تم سے غافل رہوں گا، اس لیے کسی قسم کا رسک نہ لینا، یعنی خطرے کے وقت تم سوچتی تھی اور وہ کام ہو جاتا تھا، اب نہیں ہو سکے گا۔ اچھا تو خدا حافظ۔ یہ کہہ کر فقیر بابا ہوا میں گویا تحلیل ہو گئے، اور اب میں تھی اور اکیلا کمرہ تھا۔ میں نے بوسیدہ کتاب کی ورق گردانی شروع کر دی اور پہلے صفحے پر لکھا تھا، اے انسان ذرا سوچ کہ تو پیدا کیسے ہوا، تو گندگی کی پوٹ ہے، صرف تیری روح پاکیزہ ہے، اسے پاک رکھ، حرص و طمع میں نہ پڑ، سوچ یہ تیرے سامنے جتنا کچھ ہے کیا ہے، سب فنا ہو جائے گا، باقی رہے گی ذات باری تعالیٰ جسے فنا ہونا ہے، جسے فنا ہونا ہے اس سے محبت کیسی، اور دنیا میں سب سے شیریں شہد ہے، ذرا سوچ کہ شہد کیا ہے، ایک مکھی کا پاخانہ، اور دنیا میں سب سے ملی سب سے نرم کپڑا ریشم ہے، اور ریشم کیا ہے، ایک کیڑے کا پاخانہ، اور اے مرد تو حسین عورت پر جان فدا کرنے کو سوچتا ہے، اس کی لذت کی انتہا کہاں ہے، کیسی جگہ، کیا تو انہی چیزوں انہی لذات کے لیے زندہ ہے، تف ہے تجھ پر کہ تو اپنے مالک کو بھولا ہوا ہے، عبادت کر عبادت۔ اور میں اتنا ہی پڑھا تھا کہ مجھ پر راشا سا طاری ہو گیا اور فوراً کتاب بند کی اور مسلے پر بیٹھ گئی، رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگی اور اپنی کوتاہیوں غلطیوں پر آہو بکا کرنے لگی۔ اب میں زیادہ وقت عبادت میں گزارنے لگی اور صرف اس امید پر کہ شاید مجھے بھی کچھ مل جائے، کوئی قوت حاصل ہو جائے، اور اسی کتاب میں ایک عمل تھا جسے کرنے کے بعد مجھے کئی قسم کی قوت مل جاتی، اور میں نے اس عمل کو کئی بار پڑھا اور ذہن میں ایک ایک سطر کو بٹھایا، اور پھر وہ تمام آیات و اسم و باری تعالیٰ ایک کاغذ پر اتار لیے۔ اس عمل کو کرنے کے لیے مجھے کسی ایسی جگہ کا انتخاب کرنا تھا جہاں کوئی مخل نہ ہو اور کھلے آسمان تلے ہونا ضروری تھا، اور یہ عمل آبی تھا یعنی پانی کے نزدیک کرنا تھا، اور ایسے ہی ایک عمل آتشی بھی تھا جسے آگ کے نزدیک کرنا تھا، جو سریع اثر تھا مگر اس پر لکھا تھا کہ اس میں جان کا خطرہ زیادہ ہے، اور اسے کسی پختہ کار عمل کی نگرانی میں کرے، اور مجھے وہ عمل زیادہ گنجلک لگا، اس لیے آبی کو منتخب کیا، اور اب ذہن پر زور ڈال رہی تھی کہ کہاں پر یہ عمل کروں، اور بہت سوچنے کے بعد یاد آیا کہ کالی دیکھی کے نزدیک کیا جا سکتا ہے۔ کالی دیکھی بہت بڑا تالاب تھا جس کا دوسرا کنارہ سمندری نالے سے جا کر ملتا تھا، اور اس کی طوالت کے سبب ہی اسے کالی دیکھی کہا جاتا تھا۔ پھر وہ تالاب سونالی کے گھرانے کی ملکیت تھی، اس لیے کسی اور کی مداخلت کا سوال نہ تھا، اور پھر اس طرف سے عام راستہ بھی نہ تھا، اور دن میں بھی ادھر کم ہی کم لوگ جاتے۔ اتفاق کی بات ہے کہ اسی روز 14ویں کی رات تھی، اور میں نے رات ہی سے عمل کے آغاز کی ٹھان لی، اور عمل میں جن چیزوں کی ضرورت تھی ان کا انتظام کر لیا، اور رات کا پہلا پہر شروع ہوتے دبے پاؤں گھر سے نکل پڑی، اور رات کے اس پہر میں کالی دیکھی کا ماحول ہر درجہ پر اسرار لگ رہا تھا۔ جگہ جگہ خود جھاڑیاں تھیں، اور اتنی بڑی بڑی جھاڑیاں کہ ان کے پیچھے کئی آدمی چھپ سکتے تھے۔ ہوا سے ہلتی ہوئی جھاڑیوں نے ماحول کو نہایت خوفناک بنا دیا تھا، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی جھاڑی کے پیچھے سے کوئی اب نکلا کہ تب نکلا، لیکن مجھ پر ذرا بھی خوف کا اثر نہ تھا، جبکہ تالاب کے دوسری طرف گوروں کا قبرستان تھا، اور شاید نصف صدی پہلے وہاں انگریزوں کے مردے دفن ہوتے تھے، لیکن اب متروکہ کہلاتا تھا، اور وہی دسیوں کی پکی قبریں تھیں جن پر بڑے بڑے صلیب بنے ہوئے تھے، اور چاند کی روشنی
चांद की रोशनी खेत कर रही थी, वरना मैं ठोकरों पर ठोकरें खाती, क्योंकि रास्ता हद से ज्यादा उबड़ा खाबड़ था और कहीं खड्डे थे तो कहीं उभरे हुए पत्थर जिनसे कदम टकराते जरूर। और काफी तलाश के बाद मैंने एक ऐसी जगह ढूंढ ली जहां हिसार खींच कर बैठ सकती थी। किताब में तहरीर था कि किसी भी हालत में हिसार से बाहर नहीं निकलना, खवा आंधी आए या औले पड़े, वरना अमल उल्टा पड़ जाएगा। इसीलिए मैंने उस जगह को मुंतखब किया जिसके चारों तरफ झाड़ियां थी और वहां बैठा हुआ शख्स दूर से किसी को नजर भी नहीं आता। अभी मैं जगह को साफ करने बैठी ही थी कि एक अजीब सी बात देखी कि एक तालाब में एक कश्ती चली आ रही है। गो के कश्ती अभी दूर थी और फिर भी मैं हिसार खींचते खींचते रुक गई। आधा हिसार बना था और मैं हैरत उस कश्ती को देख रही थी कि ये कहाँ से आ रही है। और बंगाल में कश्ती सबसे आम सवारी है, हर जगह नजर आती है क्योंकि नदी नालों की बहताब है। मगर उस देगी में कश्ती का आना तज्जब खेज बात थी। धीरे धीरे वो कश्ती किनारे पर आकर रुकी और एक के बाद एक कुल 8 आदमी उतरे और फिर उन्होंने कश्ती पर से सहारा देकर एक जनाजा उतारा और उसे उठाकर चले गए। और मैं सोच रही थी कि कब्रिस्तान तो दूसरी तरफ है और ये लोग जनाजा इधर क्यों ले आए। और मैं झाड़ियों की आड़ में थे, इसलिए खौफ भी नहीं था कि वो लोग मुझे देख लेंगे। और उन्होंने जनाजे को एक जगह उतार कर रखा और 2 कवि हेकल आदमी फावड़े लेकर कब्र खोदने लगे और देखते ही देखते कब्र खुद गई। अब उस कब्र में एक शख्स उतरा और उसने कहा, लाओ भाई जनाजा पढ़ाओ, काम जल्दी खत्म करना है। बाहर से 2 आदमी ने कफन में मलबूस लाश को सहारा देकर कब्र में उतारा और लाश कब्र में पहुंची तो अंदर वाले ने चीख कर कहा, अरे गजब हो गया, कब्र छोटी है और लाश बड़ी है और जल्दी लाश ऊपर उठाओ। लाश को फिर से ताबूत में रख दिया गया। अब क्या होगा, कब्र तो खुद चुकी है और खाली कब्र को बंद करना गलत है। एक शख्स ने कहा, कब्र खाली क्यों रहे, ये लो। ये कहकर फौड़े वाले ने अपने बराबर में खड़े शख्स के सर पर फौड़ा मारा और जख्मी शख्स तवरा का नीचे गिरा तो उस पर दूसरे फौड़े वाले ने हमला कर दिया और उसे मारकर उसी कब्र में दफन कर दिया गया। और फिर उस कब्र के बराबर नई कब्र खोदी जाने लगी और वह कब्र तैयार हुई, मगर वो भी छोटी निकली और मुर्दे को फिर से बाहर निकाला गया और एक दूसरे शख्स पर वो दोनों फौड़े बरसाने लगे और जख्मी शख्स बेदम होकर कब्र में जा गिरा। ऊपर वालों ने बिजली की सी फुर्ती से उस पर भी मट्टी डाली और कब्र बंद कर दी और देखते ही देखते 6 कब्रें तैयार हो गईं, मगर मुर्दे को कब्र नसीब ना हुई और 7वीं कब्र खोदी गई, मगर वो भी छोटी साबित हुई। और अब एक फौड़े वाले ने दूसरे से कहा कि अब क्या किया जाए, ये कब्र भी छोटी निकली और किसी और को दफन करके नई कब्र खोदो। दूसरे ने जवाब दिया, लेकिन अब तो कोई भी नहीं बचा और एक मैं हूं और दूसरे तुम। मैं तो खुद कशी करने से रहा, क्या मैं तुम्हें मारकर कब्र बंद कर दूं? अरे अकल के अंधे, आंखें खुली रखा कर, अभी एक कब्र और तैयार हो सकती है और पहले उस कब्र को भरने की सोचो। और सोचने की जरूरत क्या है, जरा उन झाड़ियों के पीछे देखो, वो लड़की बैठी है ना, उसे उठा लो। अरे वाह, मान गया तुम्हारी आंखों को, अभी लो। ये कहकर वो मेरी तरफ लपका और मैं बुरी तरह घबरा उठी और घबराहट में मैं हिसार से बाहर निकल आती कि मुझे लगा जैसे किसी ने मुझे सरजश की हो और रुकने के लिए कहा हो और मैं ठठक गई और रुककर जोर जोर से आयते कुरानी पढ़ने लगी। बस वही लम्हा था कि उधर मैंने कलाम रब्बानी का विर्द किया, उधर तूफान आ गया। अजीब सा शोरो गोगा मच गया और चीखो पुकार शुरू हो गई। यूं लग रहा था जैसे सैकड़ों चड़ेले एक साथ मिनमिना रही हूं, बयान कर रही हूं और आहिस्ता आहिस्ता आवाजें कम होने लगी जो एक वक्त पर आकर बिल्कुल खत्म हो गई। विर्द का ही असर था कि वो खेल तमाशा खत्म हो गया। यकीनन मुझे खौफजदा करने के लिए ही ऐसे मंजर मुझे दिखाया गया, क्योंकि रूहें अपनी मर्जी से नहीं बुलाई जाती, इल्म के जोर पर उन्हें हाजिर होने के लिए मजबूर किया जाता है। और ये इल्म की कुव्वत है जो रूह को फिर से अजसाम की दुनिया से ताल्लुक पैदा करने पर मजबूर कर देती है। और मुझे इल्म था कि अब्बा से सुना था कि रूह में इंसानों की तरह मुख्तलिफ मजाज और तबीयत की रूहें होती हैं, नेक व बद, शरीफ और जलील। रूह जिंदा और जावेद है और रूह जिस्म के जिंदान में मुकीद रहती है, और जब जिस्म खत्म हो जाता है तो रूह अबद की बस्तियों में गुम हो जाती है। और सच तो ये है कि रूह की जिंदगी उस वक्त शुरू होती है जब मादी जिस्म अपनी सरगर्मी खत्म कर देता है। और मैं इस वक्त पूरी दिलजमी से तैयारी कर रही थी, क्योंकि रूहानियत में सबसे मुश्किल काम इस दुनिया
عالم بالا میں رہنے والی روحوں میں تعلق پیدا کرنا ہے۔ اور میں نے ساتھ لائی ہوئی پیتل کی تھالی میں انگارے دہکا لیے تھے اور اس پر لبان چھڑ کر خوشبو پھیلا رہی تھی، اور اس کنارے پر اور اسی کنارے کے قبرستان میں سکوت مرگ طاری تھا۔ کہیں کوئی آواز نہ تھی اور رات بہت پرسکون تھی۔ چاند تمام تر تابانی سے چمک رہا تھا اور پرندے بھی اپنی اپنی گھونسلوں میں خاموش تھے۔ میں نے وظیفہ شروع کیا تو مجھے ایسے لگا جیسے ہر طرف اندھیرا چھانے لگا ہے، اور پھر ایسے لگا جیسے زبردست قسم کا طوفان امڑ آیا ہے جو سب کچھ تہہ و بالا کر دے گا۔ اور میں نے گھی کا جو چراغ جلایا تھا وہ یکا یک بجھ گیا، اور میں نے اسے دوبارہ روشن کرنے کی ضرورت نہ سمجھی اور وظیفہ پڑھتی رہی۔ طوفان کا زور بڑھتا گیا اور مجھے اپنے کپڑے پھڑپھڑاتے محسوس ہو رہے تھے کہ یکا یک اندھیرا بڑھ گیا اور چنگاریاں سی میرے ارد گرد منڈلانے لگی، اور میں ان سے مطلق خوف زدہ نہ تھی کیونکہ اپنے اندر ایک نیا حوصلہ پا رہی تھی۔ اسی لیے نہایت محتاط انداز میں اپنے عمل کو جاری رکھا، اور پھر میرے کانوں میں کسی کے رونے کی آواز آئی۔ ایسے لگا تھا جیسے کوئی نزدیک ہی کسی جھاڑی کے پیچھے بیٹھا رو رہا ہو، اور پھر یہ آواز آہستہ آہستہ بڑھنے لگی جو میری سماعت کو گھائل کرنے لگی، اور میں اس آواز پر وظیفہ روک دیتی کہ مجھے احساس ہوا جیسے کسی نے مجھے ہوشیار کیا ہو کہ نہیں، ایسی غلطی نہ کرنا ورنہ ساری محنت برباد ہو جائے گی۔ اور میں نے زور زور سے ورد شروع کر دیا اور اپنی آواز کو رونے کی آواز سے بلند کرتے ہوئے انگاروں پر لوبان ڈالتی چلی گئی، اور تیز خوشبو سے پوری فضا معطر ہو گئی، اور پھر تیز ہوا کے جھکڑ، طوفان، آگ کے شعلے اور دھوئیں کے مرگولے، سب کی طاقت ختم ہو گئی، اور مجھے محسوس ہوا کہ زمین لرزنے لگی ہے، اور میں نے اپنا وظیفہ مکمل کر لیا تھا۔ اس لیے بڑے اعتماد کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے پکارنے لگی، اے مقدس و پاکیزہ روح، حاضر ہو جاؤ، اور میں تمہیں ان اسماء کا واسطہ دے رہی ہوں جو تمہارے لیے اہم ہیں، اور ان اسماء کا واسطہ، جلدی آ جاؤ، مجھے تم سے کام ہے اور تمہاری مدد درکار ہے۔ میری آواز کے جواب میں کامر سکوت رہا اور ہوا کا شور پوری طرح ختم ہو چکا تھا، اور میں نے پیتل کی تھالی میں دہکتے کوئلوں پر پھر لبان چھڑکا اور دوبارہ پکارنے لگی، اور چند لمحوں بعد میرے اطراف میں خوشبو ہی خوشبو پھیل گئی، اور پھر سامنے سے دھوئیں کا ایک مرگولا سا برآمد ہوا جس نے نزدیک پہنچتے ہی ہیولے کی شکل اختیار کر لی، اور میں نے سلام کیا تو اس نے جواب سلام دیا، اور میں پوری طرح مطمئن ہو گئی کہ یہ وہی ہے جسے میں بلانا چاہتی تھی، اور اگر شیطانی چکر ہوتا تو مجھے جواب سلام نہ ملتا۔ اور میں نے اس پاکیزہ روح جو ایک حسین دوشیزہ کی شکل میں حاضر تھی پوچھا، کیا تو بتا سکتی ہے کہ میں نے تجھے کیوں بلایا ہے؟ اس وقت تو خطروں میں گھری ہوئی ہے اور تیرے کئی دشمن ہیں جن میں شیطانی چکر والے زیادہ ہیں، اور تو انہی سے نمٹنا چاہتی ہے، اور اس سلسلے میں تو میری کیا مدد کر سکتی ہے؟ جیسا کہ تجھے علم ہے کہ میں اچھی روح ہوں، کیونکہ زندگی میں بھی اچھے کردار کی تھی، اور میرا نام عالم اجسام میں فرد تھا، اور میں اپنے نام کی طرح فرحت بخشنے والی ہوں، اور یہ تو تجھے معلوم ہی ہے کہ جسم کی قید سے آزاد ہونے والی تمام روحوں کا اپنا ایک عالم ہے، اور وہ جسم جو ازل سے اب تک پیدا کیے گئے ہیں اپنے اختتام کے بعد روح سے جدا ہو جاتے ہیں، جبکہ روح ابدی حیثیت کی حامل ہے، اور وہ عالم ارواح میں قیام پذیر ہوئی ہے، اور جسم روح کے لیے قید خانہ ہے، اور روح کی بہت ساری غیر معمولی صلاحیتیں جسم کے قید خانے میں دب جاتی ہیں۔ جب جسم کو شکست ہوتی ہے تبھی روح کو اس کا صحیح مقام ملتا ہے، اور تب روح میں کئی قوتیں خود بخود جاگ اٹھتی ہیں، اور جن میں ماورائی چیزوں کو سونگھنے کی حیرت انگیز قوتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ روحیں دنیا سے بے نیاز ہو جاتی ہیں کیونکہ ان کے آگے اور وسیع تر عالم آ جاتا ہے جس کے سامنے یہ دنیا ایک حقیر ذرے جتنی ہوتی ہے۔ ہاں، اگر کوئی گہری جذباتی وابستگی ہو تو بات دیگر ہے، اور وہ بار بار ادھر کا رخ کرتی ہیں، اور روحیں اپنے پہچان کے لیے شکل و صورت بھی رکھتی ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ وہ سابق جسموں جیسا ہو، اور اگر کوئی اپنے علم کے زور پر طلب کرے تو وہ اپنی شناخت کے لیے پرانی یا نئی شکل اختیار کر لیتی ہیں، اور وہ اجسام کی دنیا سے الگ ہو کر بھی اپنی زندگی کا گہرا اثر بھول نہیں پاتی۔ اس لیے نیک و بد دونوں قسم کی روحیں عالم ارواح میں موجود ہیں، اور روحیں جسموں کی دنیا میں آنا بالکل پسند نہیں کرتی۔ یہی وجہ ہے کہ طلب ارواح کا علم سب سے زیادہ مشکل ہے، اور اس اعتبار سے تمہیں افضلیت حاصل ہے، اور یہ مقام صرف اور صرف بابا مخدوم شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے تمہیں ملا ہے۔ ہیولے نے پوری تقریر کر دی۔ اس تقریر کا فائدہ یہ ہوا کہ مجھے ارواح کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہو گیا، اور میں نے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ کہ تم میری مدد کس طرح کرو گی؟
अपनी हद में परवाज में रहकर तुम्हारी मदद करूंगी। दुश्मन से तहफ़्फ़ुज़, वाक़यात के कबल अज़ वक़्त आगाही और दीगर छोटी मोटी ज़रूरतें पूरी करने के लिए रुपयों का इंतज़ाम कर सकती हूँ, मगर ये तमाम खिदमत की कीमत अदा करनी होगी। ये लो, मेरी ज़रूरत पूरी करने के लिए रकम तुम फराहम करोगी और रकम फराहम करने की कीमत भी मांग रही हो। जिस्म और रूह दोनों मोहताज हैं और जिस्म की एहतियाज मादी शय है, जबकि रूह की रूहानी। तुमने हजरत अली करमल्लाह वजह से रवायत सुनी होगी कि आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि एक बाप पर यह फ़र्ज है कि अपने बच्चे का नाम अच्छे मैनों वाला रखे, अच्छे अखलाक का हामिल बनाए और कुरान पाक की तालीम दे। बच्चों को कुरान पाक की तालीम इसलिए भी देना चाहिए कि मुर्दा अपने लिए कुछ नहीं कर सकता। अगर बच्चा कुरान पाक पढ़ता होगा, नमाज की अदायगी करता होगा, तो अपने माँ बाप, ख़ानदान के दीगर बुजुर्गों का सवाब पहुँचाता रहेगा। और रूह के लिए सबसे बड़ा तोहफ़ा यही है कि इस तरह रूह के गुनाह धुलते हैं, और जब गुनाह धुल जाते हैं तो दर्जात की बुलंदी अता होने लगती है, और तुम हर खिदमत का मुआवजा एक सूरे फातह की शक्ल में दोगी ना? बिल्कुल। अब तो मैं पाबंदी से तिलावत भी कर रही हूँ और पूरे एक कुरान पाक की तिलावत का सवाब बख्श दूंगी।